اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک آ چکا ہے۔ تمام ممالک کے مسلمان سال کے دیگر مہینوں کی بنسبت اس ماہ عبادات کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عبادات کی قبولیت کے ذریعے اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیں، اور عبادات اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں اخلاص نہ ہو اور وہ عبادت ریاکاری سے پاک نہ ہو، کیونکہ ریاکاری بڑی سے بڑی عبادت کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ اور اخلاص کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات القرآن میں اخلاص کی تعریف یوں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اخلاص کہتے ہیں کہ التبرؤ عن کل ما دون اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے ذہن اور اپنے قلب کو ہر چیز سے پاک کر لینا ہی اخلاص ہے۔ یعنی انسان جب عبادت کرے تو اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اللہ کے حضور موجود ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت خلوت میں بھی ہو اور جلوت میں بھی ہو، یعنی اس کا دھیان اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہ ہو، اسے صرف اللہ کی رضا اور اسی کی خوشنودی مقصود ہو کہ وہ راضی ہو جائے، اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ذہن میں نہ ہو۔ چنانچہ بصائر ذوی التمییز و لطائف کتاب العزیز کے اندر ایک بہت پیارا واقعہ امام غزالی کے بارے میں درج ہے کہ امام غزالی نے یہ حدیث کہیں سے سنی یا پڑھی، من اخلص للہ 40 صباحا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، یعنی جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے 40 دن گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹ دے گا، یعنی کہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ امام غزالی نے جب یہ حدیث سنی یا پڑھی تو امام غزالی صوفی مزاج انسان تھے، انہیں شوق پیدا ہوا کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے، چنانچہ وہ 40 دن کے لیے خلوت میں چلے گئے، اور ان کا دل یہ تھا کہ 40 دن کے بعد، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ 40 دن کے بعد ان کی زبان پر حکمت کے موتی جھڑنے لگ جائیں، ان کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہونے لگ جائیں۔ لہذا 40 دن امام غزالی نے خلوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن جب 40 دن گزر گئے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے دن سے لے کر جو 40 دن گزارے، اس دوران میں نے اپنے روح کے اندر کوئی ترقی نہیں پائی، تو مجھے بہت تشویش ہوئی، مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ 40 دن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گزارے ہیں، لیکن میری روحانی ترقی میں ذرا برابر بھی فرق محسوس نہیں ہوا، اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ میری زبان پر حکمت کے موتی جھڑیں، حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو امام غزالی اسی تشویش میں تھے کہ کچھ روز بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، نیند میں تھا، تو اچانک خواب کے اندر ایک غیب سے آواز آئی، اے غزالی تو پریشان ہے اور سوچتا ہے کہ تیری زبان پر حکمت کے موتی کیوں نہیں جھڑنے لگے، تیری زبان پر حکمت کے چشمے کیوں نہیں جاری ہوئے، اور تیری روحانی ترقی کے اندر کیوں اضافہ نہیں ہوا۔ تو یہ غزالی حدیث میں تو یہ تھا کہ 40 دن خالص اللہ کے لیے عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو، لیکن تم نے تو 40 دن اس لیے گزارے کہ تمہاری زبان پر حکمت کے چشمے پھوٹے، تمہاری زبان پر حکمت کے موتی جھڑے، تم نے تو اپنی ذات کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنے مقصد کے لیے 40 دن گزارے، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں گزارے۔ سامعین محترم، اسے کہتے ہیں خلاص،
کہ انسان اپنی ذات کو بھول جائے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ذہن اور قلب میں موجود ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔